السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب اروب اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 77 تک. آج کا لیکچر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. آج کے لیکچر میں ہم لوگ ایک مختصر سی آیت پڑھیں گے. اس مختصر سی آیت میں بہت بڑا لیسن ہوگا. وہ مختصر سی آیت میں ہمیں بتایا جائے گا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مرضی کے مطابق حق پیروی کرے تو پھر فساد کریٹ ہو جائے دنیا اور زمین و آسمان میں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر غفلت میں پڑے ہیں تو پھر پڑے رہیں گے اور پھر ان عیاش لوگوں پہ عذاب آ پکڑے گا. اور پھر اگر جب یہ عذاب آ پکڑے گا تب بھی اگر ہم ہٹا بھی دیں تو یہ بعد نہیں آنے والے ہیں. اور یہ برے لوگوں کی روشیں پڑیں گے کہ عذاب کے وقت ان کے کیا بیہیویئر ہوتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ آیت نمبر 71 میں 71 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیروی کرتا حق ان کی خواہشات پہ نہیں تو ایسے تو فساد ہو جاتا زمین و آسمان میں. اور نہیں اللہ ظلم کرنے والا. اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ دیکھو حق اپنی جگہ رہے گا, تمہیں حق کے مطابق ڈھلنا پڑے گا. بعض لوگ بہت بیوقوف ہوتے ہیں, جب ان سے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ حقیقت اور ریالٹی کو سمجھتے نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے اصولوں کے مطابق حق سنایا جائے. ہمیں یہ عیسائیوں میں اتنے دین کیوں پڑے, اتنے دین کہہ رہی ہوں, عیسائیوں میں اتنی یہ کیا نام ہے جو گروہ کیوں بنے. یہ اسی لیے کیونکہ یہ ہر گروہ اپنی مرضی کا فیصلہ سننا چاہتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی مرضی کا فیصلہ نہیں سنایا تھا. جو فیصلہ حق ہوتا تھا وہی حق, چاہے ناراض ہوں چاہے خوش ہوں. تو حقیقت اور ریالٹی کو سمجھ لینا چاہیے. خواہشات اگر آپ کی تابع ہو جائے تو ان زمین و آسمان میں تو فساد پڑ جائے. ہر بندہ کے میری خواہش کے مطابق مجھے چیز ملے. انسان کے پاس چارہ ہی نہیں ہے ریالٹی سمجھے کہ حق ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور یہاں ذکر کا لفظ یوز ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہاں 3 مطلب ہو سکتے ہیں ذکر کے. مطلب فطرت یا شرف اور اعزاز یا نصیحت. فطرت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں لایا ہوں میں ان کے لیے ذکر مگر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں. اب یہاں ذکر سے مراد ہم نے پڑھا کہ یہاں 3 مطلب ہے. فطرت سے مراد یہ ہے کہ ایسی مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں ذکر تمہارے لیے لایا ہوں, تمہاری یہ فطرت کے مطابق ہے. مطلب یہ کسی اور جہان کی بات نہیں ہو رہی, اسی جہان کی ہر بات ہو رہی ہے, اسی جہان کے مطابق ہر بات کو شو کیا جا رہا ہے. دوسرا ذکر سے مطلب نصیحت بھی ہو سکتی ہے کہ میں تمہاری ایک نصیحت لاؤں مگر تم منہ موڑتے ہو, ان کی بھلے کی ایک نصیحت ہے. یہ شرف اور اعزاز بھی ہو سکتا ہے جو کہ جنت کی شکل میں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اتنا اعزاز اور شرف دے رہا ہوں مگر تم پھر بھی منہ موڑتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ ان سے مال چاہتے ہیں, بلکہ مال دینے والی تو زیادہ بہتر ذات تو اللہ کی ہے اور رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مال کی ادائیگی کی ٹینشن سے نہیں ان کو کہہ رہے تھے, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے لوث ہو کے کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ختیجہ کے ساتھ رہ رہے تھے, ان کے بہت اچھے حالات تھے کیونکہ وہ تجارت کرتی تھی اور بہت اچھے حالات تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بہت 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 ٹف ٹائم دیکھا, مفلسی دیکھی, ہجرت کی, اپنے گھر بار چھوڑے, طائف کے لوگوں نے پتھر برسائے, لوگوں نے کوڑا گرایا, کیا نہیں میرے نبی کے ساتھ برا سلوک کیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خود کو اپنے نفس کے اوپر دین کو رکھا اور اپنی نفسانی خواہش کو پیچھے رکھ کے نبوت کو لے کر آگے گئے اور برے سے برا حالات دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا احساس ہوگا تو انسان کے اندر احساس ذمہ داری آئے گی. لیکن اگر انسان آخرت کو یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر احساس ذمہ داری کیسے کریں گے, نیک عمل کیوں کریں گے؟ ان کو کوئی اس پہ انکاری ہوئے پڑے ہیں.
اور یہ لوگ اسی پہ خوش ہیں کہ ان کی نفس کی اور اس کی جسم کی خواہش پوری ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اسی پہ خوش بیٹھے ہیں کہ میرے نفس اور جسم کی خواہش پوری ہو رہی ہے، تو یہ لوگ اور آخرت پہ انکار کریں، آخرت پہ ایمان لائیں گے بھی نہیں، اور پھر یہی لوگ ہیں جو فلاح کبھی نہیں پا سکتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سرکشی میں پڑے رہیں گے اور ان پر رحم نہیں کیا جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر عذاب آئے اور یہ عذاب پہ چلائیں اور جن کا برا حال ہو، اس کے بعد ہم ان پہ عذاب ہٹا دیں نا، تب بھی یہ سرکشی کرتے رہیں گے، یہ ہٹنے والے نہیں. مطلب ہم عذاب کے بارے میں پڑھا تھا نا، اب یہ پڑھیں گے کہ اگر ان پہ عذاب آتا ہے کیا یہ باز آتے ہیں. یہاں پہ قحط کے دور کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 قحط آئے تھے، ایک تو نبوت کے بعد اور دوسرا ہجرت کے کچھ سال بعد. یہاں نبوت کے بعد والے قحط کا ذکر ہے. کیا نام ہے، صحیحین کی میں ابن منصور سے روایت ہے کہ جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور انتہائی سخت مزاحمت سٹارٹ کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا ان کے مقابلے میں میری مدد یوسف علیہ السلام کے حفظ سالہ قحط سے کر 7 برسوں سے. مطلب ایسا قحط آئے کہ شدید قحط آئے، اور پھر ایسا ہی قحط آیا کہ یہ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے. اور ابو سفیان سے روایت ہے کہ پھر یہ آیت آئی تھی کہ اگر ہم ان سے تکلیف ہٹا بھی دیں تب بھی یہ اپنی سرکشی میں اڑے رہیں گے، سرکشی سے ہٹیں گے نہیں. اور یہاں تک کہ عذاب کھول دیا جائے تو جگہ یہ دوبارہ سرکشی کرنے لگ جائیں گے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کو پھر آئے گا ایک شدید عذاب. اب یہاں فیوچر کے عذاب کے بارے میں ذکر ہے، شدید عذاب. اس سے مراد حشر کا عذاب ہو سکتا ہے، قبر کا عذاب ہو سکتا ہے، آخرت کا عذاب ہو سکتا ہے، اور جہنم کا عذاب ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو ایک تو دنیاوی اللہ تعالیٰ نے عذاب دکھایا نا کہ عذاب آیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ اس وقت بھی یکجک بس چلانے لگے، اور پھر جب انہیں دور کر دیا تب بھی یہ سرکشی میں پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر ایک سخت شدید ترین عذاب آنا ہے، اور یہ اس عذاب میں ان کا کیا رویہ ہونا ہے اب یہ پڑھیں گے. یہ اس عذاب میں بھی مایوس ہونے والے لوگ ہوں گے. بلاسا کا لفظ یہاں یوز ہوئے، مطلب مایوس. ابلیس کا لفظ اسی لفظ سے نکلا ہے، مطلب خوف سے دھنگ، حیرت سے دھنگ، خوف سے بھرا ہوا، یا ہمت جواب دے دے، ایسا مطلب مایوس اس قسم کا یہاں مطلب بنتا ہے. تو یہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اس کنڈیشن میں. تو اس لیے اب ان سب باتوں کے برعکس ایک سبق اینڈ پہ میں ضرور بتاتی ہوں کہ ایک سبق ہمیں زندگی کے لیے بھی لینا ہے قرآن سے. وہ یہ ہے کہ آزمائشیں زندگی میں آتی ہیں، بہت بہت مشکلات آتی ہیں. اللہ پاک رحمت کریں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو ہی آزماتا ہے. آزمائش بہت مشکل اور ٹف ٹائم ہوتا ہے. انسان کہے اس وقت صبر کریں تو صبر ایک خاردار، مطلب کہہ سکتے ہیں ایک خاردار زمین کی طرح جس کے اوپر چلنا پڑ جائے. صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. صبر کرنا کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل. لیکن اس میں آسانی کب ہو جاتی ہے جب یہ آپ یہ حدیث سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر ملنا ہے قیامت کے دن کہ جن کو نہیں بھی مل رہا ہونا اجر، وہ دیکھ کے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے اور ہماری کھال کو کھینچ کے ادھیڑ دیا جائے اور پھر ہم اس پر صبر کرتے ہیں. مطلب اتنی تکلیف دی جائے اور ہم اس پر صبر کریں. صبر کا اتنا اجر ہونا ہے کہ انہوں نے ایسی دعائیں کرنی. تو پھر صبر تو بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اور اللہ میں ازمار ہے تو تھوڑا صبر سے رہیں. اللہ تعالیٰ رحمت کرے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں. مایوس نہیں ہونا کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور اللہ کے دین کو صحیح طریقے سے عمل کریں اور سیکھیں، اور اللہ پاک رحمت کریں اور ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق دے اور سکھانے کی بھی توفیق دے. جزاک اللہ.